دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے فلسطین، لبنان اور شام میں جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی اشیاء کی ایک اور کھیپ روانہ کی ہے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان زیادہ مستحکم تعلقات کے لیے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ پنجاب دھی رانی پروگرام کے 1500 اجتماعی شادیوں کے دوسرے مرحلے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ نمیبیا کے بانی اور پہلے منتخب صدر سیم نجوما انتقال کر گئے ہیں۔ سہ ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ایسی آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ہو اور جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ انہوں نے یہ بات ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، جس میں بالخصوص غزہ میں فلسطینیوں کی موجودہ حالت زار پر غور کیا گیا۔ غزہ کے عوام کو بے دخل کرنے کی تجویز پر اظہار خیال کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے اسے انتہائی افسوسناک اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی زمینی فلسطینی عوام کی ہے اور اس کا واحد قابل عمل اور منصفانہ حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ اسحاق ڈار نے اس معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کی بھی حمایت کی۔ فریقین نے آنے والے دنوں میں اس معاملے پر ہونے والی پیش رفت سے متعلق قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے فلسطین، لبنان اور شام کے جنگ سے متاثرہ افراد کو انسانی بنیادوں پر امداد بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے ایک اور امدادی کھیپ روانہ کی ہے۔ فلسطین، لبنان اور شام کے جنگ زدہ افراد کے لیے تقریباً 50 ٹن پر مشتمل کھیپ بھیجی گئی۔ امدادی سامان بھیجنے کی تقریب جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر ہوئی، جس میں NDMA، وزارت خارجہ اور الخدمت فاؤنڈیشن کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ یہ امداد ایک چارٹرڈ پرواز کے ذریعے کراچی سے اردن روانہ کی گئی ہے۔ امدادی سامان میں ڈبہ بند گوشت، خشک دودھ، حفظان صحت کی کٹس، کپڑے، کمبل، خیمے اور بستر شامل ہیں۔ اب تک فلسطین، لبنان اور شام کے متاثرہ افراد کے لیے 1800 ٹن سے زائد امدادی اشیاء بھیجی جا چکی ہیں۔ حماس کی جانب سے 3 اسرائیلی یرغمالی رہا کرنے کے بدلے میں اسرائیل نے 180 سے زائد فلسطینی قیدی رہا کر دیے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں اور اسرائیلی یرغمالیوں کا تبادلہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے تحت ہوا ہے۔ ادھر مشرقی لبنان میں اسرائیلی حملے میں 6 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے پائیدار اور جامع مستقبل یقینی بنانے کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے لاہور میں پنجاب اسمبلی میں دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن کی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کی پہلی مشترکہ علاقائی کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تبدیلی کے محرک کے طور پر پارلیمان کے کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا اب بھی غربت اور عدم مساوات جیسے مسائل سے نبرد آزما ہیں جو علاقائی تعاون اور مشترکہ ذمہ داری کا تقاضا کرتے ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی نے تیز رفتار تکنیکی تبدیلیوں بشمول مصنوعی ذہانت اور سوشل میڈیا کے اثرات کو اجاگر کیا اور غلط معلومات اور سائبر سیکیورٹی کے خطرات جیسے چیلنجز کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان زیادہ مضبوط تعلقات کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں مشرق وسطیٰ، پاکستان اور افغانستان کے بارے میں برطانیہ کے پارلیمانی نائب وزیر خارجہ ہیمش فیلکونر سے ملاقات میں کہی۔ وزیر خزانہ نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی اعتماد اور روابط پر مبنی قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ ملاقات میں پاکستان میں توانائی، معدنیات اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے میں پاکستانی برادری کے ذریعے عوامی رابطوں کے کردار کی تعریف کی گئی۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے عالمی برادری میں اپنا کھویا مقام دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔
انہوں نے لاہور میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی 40% سے کم ہو کر 4% کی سطح پر آ گئی ہے۔ انہوں نے اسے مسلم لیگ نون کی حکومت کی معاشی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ رانا مشہور احمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف دنیا بھر میں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے نقطہ نظر کو مستحکم کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے امداد منشیات اسمگلنگ کی ملگیر کارروائیاں جاری ہیں۔ ستمبر 2023 سے اب تک 1082 میٹرک ٹن سے زائد منشیات قبضے میں لے کر 2694 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے گلگت بلتستان میں نگر کے علاقے ہریسپو داس میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک قائم کیا ہے۔ یہ اقدام ادارے کے رواں سال کے ویژن کا ایک اہم حصہ ہے، جس کا مقصد گلگت بلتستان کے دور افتادہ علاقوں میں ڈیجیٹل ترقی کا فروغ ہے۔ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک جدید خطوط پر استوار بنیادی ڈھانچہ، تیز رفتار ترقی اور پیشہ ورانہ رہنمائی فراہم کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان فتح جنگ میں پاک فوج کے شہید حوالدار سعید اقبال اور سپاہی باسط علی کے گھر گئے اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اپنے دورے میں گورنر نے شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے بہادر جوانوں کی قربانی کی تعریف کی اور کہا کہ قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاک فوج کے جوان ہمارا فخر ہیں۔ گورنر نے شہداء کے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ حکومت انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ پنجاب دھی رانی پروگرام کے پہلے مرحلے کی کامیاب تکمیل کے بعد 1500 اجتماعی شادیوں کے دوسرے مرحلے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے درخواستیں آن لائن پورٹل cmp.punjab.gov.pk پر یا متعلقہ ضلع کے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے دفتر میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ اس پروگرام کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے ہیلپ لائن 1312 پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے۔ پروگرام کے تحت پنجاب حکومت دلہا دلہن اور ان کے قریبی عزیزوں کے لیے کھانا مہیا کرے گی۔ نئے شادی شدہ جوڑے کو ضروری فرنیچر اور کپڑوں کے علاوہ ATM کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے کی سلامی بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس حوالے سے کہا ہے کہ معاشرے کے مستحق اور محروم طبقات کے مسائل کا احساس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، جو پوری کی جائے گی۔ کشمیری رہنما محمد افضل گورو کا آج 12واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ بھارت میں محمد افضل گورو کو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں 2013 میں آج کے روز پھانسی دے دی گئی تھی۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے دھرتی کے عظیم سپوت محمد مقبول بٹ اور علاقے کے دیگر شہداء کی یاد میں مقبوضہ جموں کشمیر میں منگل کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ بھارت نے ممتاز حریت رہنما محمد مقبول بٹ کو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں 11 فروری 1984 کو اور محمد افضل گورو کو اسی جیل میں 9 فروری 2013 کو پھانسی دی تھی۔ ان کے جسد خاکی جیل کے احاطے میں مدفون ہیں۔ نمیبیا کے بانی اور پہلے منتخب صدر سیم نجوما انتقال کر گئے ہیں۔ انہیں 1990 میں اپنے ملک کو جنوبی افریقہ کی نسلی امتیاز سے آزادی دلانے میں رہنمائی کرنے پر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سیم نجوما 1990 سے 2005 تک 3 بار صدر رہے۔ سہ ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم شمال مغربی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور برفباری کے ساتھ مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 28، کوئٹہ اور گلگت 15، مری 16، مظفر آباد 19، سری نگر 11، جموں 22 اور لیہ -1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے فلسطین، لبنان اور شام میں جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی اشیاء کی ایک اور کھیپ روانہ کی ہے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان زیادہ مستحکم تعلقات کے لیے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ پنجاب دھی رانی پروگرام کے 1500 اجتماعی شادیوں کے دوسرے مرحلے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔